درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار. وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو. تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا. اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا. وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے. پھر نہ دے سکا ٹائم. آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا. اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں. تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے. تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا. یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا. اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں. صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا. 27 دن گزر گئے. Only 3 days left. 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں. 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے. جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا. صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا. 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے. مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا. اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا. 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے. اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے. اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی.
عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا. اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے. جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے. کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے. اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں. وہ عاشق رسول وزیر تھا. کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہ حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں. آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے. اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے. اور اے وزیر صاحب یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے. اللہ اکبر. وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا. ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو. اس کی تو عید ہو گئی نا. وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی. اب یہ وزیر اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں. حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے. میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے. اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے. آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا. اللہ اکبر. وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں. عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا. عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو. مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے. قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ. اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں. اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے. وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا. اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں. اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں.
اچھا اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12,000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے۔ لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں، سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، اور آپ بلیف کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں، روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا۔ ضرورت واقعی ہے اور اب قرض مانگ رہا ہے تو پھر سچی نیت ہونی چاہیے، وقت پر لوٹانے کی نیت ہونی چاہیے، اور وقت پر لوٹائے بھی۔ اور بالکل اب دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، جو قرض لے رہا ہے اسے سمجھایا جا رہا ہے وقت پر لوٹائے، اور جس نے قرض دیا ہے نا اس کی تربیت پتہ ہے کیا کی جا رہی ہے کہ اگر کسی تنگ دست کو دیکھو، کسی محتاج کو دیکھو کہ قرضہ لینا ہے مگر اس کے پاس ہے نہیں تو اسے مہلت دی جائے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب تربیت فرماتے ہیں۔ کچھ روایتوں کا خلاصہ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے قرض دیا، مثال دے رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے، فرماتے ہیں روزانہ 1,00,000 روپے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ 30 دن پورے ہو گئے، اب وہ بندہ کہتا ہے مجھے 10 دن اور دے دو، اور آپ کو لگتا ہے واقعی پریشان ہے، مشکل میں ہے، اب آپ نے 10 دن جو ایکسٹینڈ کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کا ثواب ڈبل شروع ہو گیا، روزانہ 2,00,000 روپے صدقہ دینے کا ثواب مل رہا ہے۔ 40 دن گزریں گے، پیسے بھی آ گئے، کروڑوں روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی آ گیا۔ تو قرض دینے کے اتنے فضائل ہیں، دیکھ بھال کر دینا چاہیے، اس پر نفع کی نیت نہیں ہو۔ آج کوئی بھی بندہ کسی کو قرضہ کسی مطلب کے بغیر دیتا ہی نہیں، مجھے کیا ملے گا، کسی سے قرض مانگو بولتا مجھے کیا نفع ملے گا۔ تو قرض پر نفع لینا ہی تو سود ہے نا، اسی پر تو ہمیں بچنا ہے۔ بہرحال مقروض کو رعایت دیجئے۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اپنے خادم کو اس نے کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس تقاضے کو جائے تو اسے معاف کر دے۔ یعنی جو بندہ قرضہ وصول کرتا تھا نا، بڑا گناہگار تھا حالانکہ یہ شخص، اور کہا تھا کہ دیکھو کسی کے پاس جانا، اگر دیکھو مشکل میں ہے تو اسے معاف کر دینا، تھوڑا ٹائم دے دینا۔ اور کہتا کیا تھا، اسے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اس بندے کا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ عز و جل نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ ہمیشہ یاد رکھو جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، درگزر کرنے والے بننا چاہیے۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کتاب میں نے پڑھا، احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا، حضرت سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، تو ان کے دوست احباب ان کی عیادت کو نہیں آئے۔ بندہ بیمار ہو تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یار لوگ دیکھنے آئے، پوچھنے آئے، اچھا لگتا ہے مریض کو۔ تو آپ نے پوچھا کہ یار کوئی آیا نہیں دوست احباب میں سے؟ کہ حضور تقریباً سب نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے، سامنے آنے میں شرم آ رہی ہے، آپ بیمار تو ہیں، جی چاہ رہا ہوگا لیکن شرم آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے کیسے آئے۔ آپ نے کیا فرمایا، اللہ عز و جل اس مال کو ذلیل و رسوا کرے جو دوستوں کو ملاقاتوں سے روک دیتا ہے۔ ایک شخص
ایک شخص کو کہا کہ جاؤ اعلان کرو جس آدمی پر قیس بن سعد کا قرض ہو وہ اس سے بری ہے، فارغ ہے، معاف کر دیا۔ راوی لکھتے یہ سن کر شام تک اتنے عیادت کرنے والے آ گئے کہ آپ کی مکان کی سیڑھی ٹوٹ گئی، اتنے لوگ آ گئے، کیونکہ وہ آ اس لیے نہیں رہے تھے کہ قرض لیا ہوا تھا۔ تو سبحان اللہ، ہمارے اسلاف یوں معاف کرتے تھے، یوں ان کو درگزر ہوتا تھا، بڑا ان کو عجیب لگتا تھا کہ کوئی ہم سے شرمائے ہمارے احسان کی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار بطور قرض مانگے۔ اس نے کہا کہ تم کسی کو گواہ لے کر آؤ تاکہ وہ اس قرض پر گواہ بنے۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ دوسرے شخص نے کہا پھر تم کسی کفیل کو لے آؤ۔ اس نے جواب دیا اللہ عز و جل کا کفیل ہونا بہت ہے۔ اس پر دوسرے شخص نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر اس نے ایک معینہ مدت، ایک فکس ڈیٹ طے کر لی اور اسے 1000 دینار بطور قرض دے دیے۔ اب جو قرض لینے والا شخص تھا وہ اپنے کام سے دریائی سفر پر گیا اور اپنا کام مکمل کیا۔ اس کے بعد اس نے کشتی کی تلاش شروع کی تاکہ وعدے کے مطابق واپس پہنچے اور اپنا قرض ادا کرے، لیکن اسے کوئی کشتی نہ ملی۔ تب اس نے ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا اور اس کے اندر 1000 دینار اور قرض خواہ کا نام ایک پرچے پر لکھ دیا اور اس کے کسی چیز سے لکڑی کا منہ بند کیا۔ پھر اس لکڑی کو دریا کے کنارے لا کر اس نے دعا کی، اے اللہ عز و جل تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا اللہ کا کفیل ہونا کافی ہے، اور وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا۔ اس نے مجھ سے گواہ لانے کا مطالبہ کیا، میں نے کہا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، مولا وہ تیری گواہی پر بھی راضی ہو گیا۔ میں نے کشتی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے تاکہ یہ رقم اس تک پہنچاؤں، لیکن میں اس پر قادر نہ ہو سکا۔ اب یہ رقم والی لکڑی میں تیری امان میں دیتا ہوں۔ پھر اس شخص نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی۔ وہ شخص تو وہاں سے واپس آ گیا اور اس عرصے میں کشتی بھی تلاش کرتے رہا کہ کشتی مل جائے تو شہر واپس جائے۔ دوسری طرف قرض خواہ جو ہے وہ بھی دریا کے کنارے کھڑا تھا، یار ٹائم دیا تھا کہ واپس آ کر قرضہ دوں گا، شاید کشتی آ جائے۔ اب کوئی کشتی نہیں آ رہی۔ اب اسے دریا کے کنارے ایک لکڑی پڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس لکڑی میں 1000 دینار ہے۔ اس نے کہا لکڑی اچھی ہے، چلو اس کو جلانے میں کام آئے گی۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لے گیا۔ جب اس کو چیرا جلانے کے لیے تو اندر سے 1000 دینار بھی ملے، پیغام پر مشتمل پرچہ بھی ملا۔ چند دن بعد قرض لینے والا شخص دریا پار کر کے آیا اور 1000 دینار لا کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں مسلسل کشتی تلاش کرتا رہا تاکہ تمہاری رقم وقت پر پہنچا سکوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کشتی نہیں ملی۔ قرض خواہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ مقروض نے کہا میں جس کشتی پر آیا ہوں اس سے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی جس پر میں تمہارے پاس آتا۔ قرض خواہ نے کہا بے شک اللہ عز و جل نے تمہاری وہ رقم مجھے پہنچا دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر میرے پاس بھیجی تھی۔ چنانچہ وہ شخص جو دوسرے 1000 دینار دینے آیا وہ خوشی خوشی واپس لے گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ کس طرح فرمایا کرتا ہے۔ جن کے ارادے اچھے ہوں نا، جن کی نیتیں اچھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما دیتا ہے، اور جن کی نیتیں ہی درست نہ ہوں، میرے اسلامی بھائی بھی غور سے سنیں، پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں بھی غور سے سنیں کہ جن کی نیتیں اچھی نہ ہوں نا تو ان کے کام بھی برے ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر اچھا ہو، دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، اللہ اس کا بھی اچھا فرما دیتا ہے۔ سب کا بھلا، سب کی خیر،
سب کے بھلے میں اپنی خیر، جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں ان کا اپنا بھی برباد ہو جاتا ہے،